سماج کا سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ برائیاں کیوں نہیں کم ہو رہی ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے ہم اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، سماج کی اصلاح اور سماج کا سدھار اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ تمہاری انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے دوسرا سدھر جائے، ہر انسان چاہتا ہے دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دامن پہ پڑے ہوئے دھبوں کو دیکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم صحیح کام کر رہے ہو تو غلط کام کرنے والے کے غلط کام سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہارے اپنے عمل کے بارے میں پہلے تم سے سوال کیا جائے۔ یہ ہے مین وجہ، یہ ہے اصل وجہ سماج کی اصلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی۔ ہم تقریر سن رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنا ہے، ہمیں مزہ لینا ہے۔ مولانا نے دوسروں کے بارے میں کیا کہا؟ ہم ہمیشہ دوسروں پر نشانہ سادھتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی۔ صحابہ کرام پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے۔ کہا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر صدیق، میں اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو بکر، جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی بہت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے اور کبھی دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنظلہ، سوال تو تمہارا جینوئن ہے، سوال تو تمہارا صحیح ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلو چل کر کے اس کو اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہستیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ نے دوسروں پر فتوے نہیں لگائے، دوسروں کو منافق نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ، جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، اے حنظلہ اگر تم ہر وقت اسی حالت پہ رہو گے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ،
تو اے حنزلہ تمہارے بستر پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اتنے اللہ والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ اے حنزلہ دل کے اندر ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حنزلہ کو اگر فکر ہوئی، سب سے پہلے اپنی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں جا کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، حذیفہ بن یمان۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے۔ سیکریٹری کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کی لسٹ بھی بتائی تھی۔ اور صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے اوپر اتنا وشواس کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان کا جنازہ نہیں، منافق کا جنازہ ہے، اتنا وشواس کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے، نبی نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں، اور حضرت عمر حضرت حنزلہ کا ہاتھ، حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، اے حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر، اے امیر المومنین، کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی، آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائی، کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں، ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، آپ کے پیچھے
کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، جاں فدا کرنے کی خاطر مجھے غزوہ ملتا، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔